اور بڑا ہائی لائٹ ٹاپک چل رہا ہے علی مرزا صاحب کا، انجینئر علی مرزا صاحب کے اوپر بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ 295 سی جو ہے وہ ان کے اوپر لگنی چاہیے، اور بہت سارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے اس کے ساتھ. جیسے کہ ابھی مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی ایک پوڈ کاسٹ آیا ہے، انہوں نے بھی اس کے اندر یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایکسٹریم لیول کے اوپر جا کر جو ہے نا بیانات اور چیزیں جو ہے وہ من گھڑت کی جا رہی ہیں. اس پر آپ کا کیا اوپینین ہے؟ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ان پہ 295 سی لگ چکی ہے، ان کے اوپر اس کی ایف آئی آر ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے ہوئی ہے. علامہ عاصم اشفاق رضوی صاحب ہیں جو اس کے پیچھے سارا ہیں، انہوں نے ایف آئی آر کروائی ہے. میں آپ کو ایف آئی آر بھی دے دوں گا. دوسری بات یہ کہ ان پہ ایف آئی آر ہونی اچھا، ان کو گرفتار کیوں کیے گیا؟ ان کو گرفتار کیا گیا 3 MPO کے تحت. یعنی کہ گورنمنٹ کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ اس بندے کو اگر ہم گرفتار نہیں کرتے تو اس کی جان کو خطرہ ہے یا پھر کسی قسم کا انتشار پھیل سکتا ہے، اس لیے ان کو 1 ماہ کے لیے حراست میں رکھا گیا. ویسے 3 MPO کا ٹائم ہوتا ہے 3 ماہ، پھر آپ اس کو ایکسٹینڈ کر کے 6 ماہ بھی کر سکتے ہیں. اب مرزا صاحب کی جہاں تک میں بات کروں، دیکھیں مرزا صاحب نا وہ ایکسٹریم لیول پہ بات کرتے تھے، جس چیزوں پہ ان کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی اس پہ بھی بات کرتے تھے. جو ان کا ریسنٹ واقعہ ہوا ہے کرسچین والا، میں ایک بات آپ کو بولوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے افضل ہے. کوئی بھی ان کی بے حرمتی کرتے ہیں ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. وہ ہماری ریڈ لائن ہے. 295 سی بھی ہماری ریڈ لائن ہے. اب مرزا صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں جی کرسچنی کمیونٹی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فلاں بندے سے تشبیہ دی جاتی ہے. میں نام نہیں لے سکتا، نعوذ باللہ. تو ایک تو کرسچن کمیونٹی یہ بات بولتی ہے جی ہماری کمیونٹی میں یہ چیز نہیں ہے، آپ ہمیں خراب نہ کرو. دوسرا، کوئی نبی کی نعوذ باللہ بے حرمتی کرتا ہے، ہم اس کو ایز اے مسلم ریپیٹ نہیں کر سکتے. میں آپ کو مثال دوں، فرض کریں میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، آپ ناراض نہ ہونا. اگر میں آپ کو کتا بولتا ہوں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. بالکل. پھر وہی آپ کا دوست بولتا ہے کہ عثمان آپ کو کتا بول رہا ہے، ریپیٹ ہو گیا نا، تو تکلیف ہو رہی ہے نا آپ کو. تو یوں ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم ایسی کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتے. تو ان کو چاہیے تھا انجینئر صاحب کو کہ آپ اس چیز کو سوچتے، اگر آپ نے کوئی ایسی بات کرنی تھی آپ اشارتاً کرتے. آپ نے ڈائریکٹ یہ بات کیوں بولی ہے؟ اچھا عثمان بھائی، ایکچوئل جو ہے نا ہم آڈینس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ایکچوئل پوائنٹ آف ویو جس کی وجہ سے یہ ساری دفعیں اور چیزیں لگیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مدارس کے بارے میں جو انہوں نے نہیں اس کے اوپر تھا، آپ کہہ رہے ہیں کرسچن کمیونٹی. ایکچوئل ورڈنگ کیا تھی جس کے اوپر جی یہ ساری کنٹروورسی بنی ہے؟ نہیں، ورڈنگ یہاں پہ ہم بول ہی نہیں سکتے نا جو انہوں نے بولی ہے. دیکھیں مدارس کا اس لیے نہیں ہے کہ ان پہ کیا لگا 295 سی، تو انہیں رسالت کے تھرو ان پہ ایف آئی آر ہوئی ہے. میں نے ایف آئی آر ان پہ 295 سی کی ہے، باقی باتیں آپ چھوڑ دیں. اب 295 سی تب لگتی ہے جب آپ توہین رسالت کرتے ہو. 295 اے ہو تو وہ توہین مذہب کی ہوتی ہے. جب آپ نے توہین رسالت کی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ کچھ غلط بولا ہے نا. وہ انہوں نے یہی غلط بولا ہے کہ جو کرسچین کمیونٹی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فلاں چیز سے فلاں بندے سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور وہ بندہ بھی نیگیٹو بندہ ہے. انہوں نے اس کا نام بھی لے لیا تھا.